وہ مولا ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان الرحیم ہے. اس کے لیے اعلیٰ مثال آپ بھائیوں کا ذہن کھولنے کے لیے، مسئلے کو دل کی وادی میں اتارنے کے لیے میں سوال کرتا ہوں، کوئی غیرت مند انسان اپنی بیوی کی عزت میں کسی اور کی شراکت برداشت کرتا ہے؟ کوئی کہے کہ بڑی مہنگائی ہے، خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، رل مل کے ایک کڑی نال بیاہ کر لینے، دو بھائی ہیں، کوئی گل نہیں، ایک ٹائم تیرا ایک ٹائم میرا. ہوگا کبھی ایسا؟ وہ کہے گا میں کوارا ہی چنگا بھائی، میں کسی ہور دے نال شراکت نہیں پا سکتا. ہر چیز میں شراکت ہو سکتی ہے، گاڑی میں، مکان میں، پلاٹ میں، دکان میں، ہر چیز میں ہو سکتی ہے. بیگم میں شراکت غیرت مند کرے گا برداشت؟ آپ نے بیگم کو پیدا کیا ہے، آپ اس کے رازق و مالک و خالق ہیں. 3 تولے حق مہر کے بدلے، سونے کے بدلے گھر لے کے آئے ہو، لیکن آپ کی غیرت اتنی ہے کہ اپنے بستر میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے. جس نے پانی کے ایک قطرے سے اے انسان تجھے پیدا کیا، وہ اپنی عبادت میں کسی اور کی شراکت اس سے قبول کرے گا؟ اللہ کے لیے یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے. اس مسئلے پر غور کیجئے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے. عملوں سے پہلے، حج کرنے سے پہلے رک جائیے، روزے رکھنے سے پہلے رک جائیے، نماز پڑھنے سے پہلے رک جائیے، طواف کرنے سے پہلے رک جائیے، یتیم کی کفالت کرنے سے پہلے رک جائیے، بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے، سایہ بننے سے پہلے رک جائیے. پہلے یہ دیکھیے آپ نے اللہ کو پہچانا ہے یا نہیں، آپ کا عقیدہ توحید کیسا ہے، اللہ کی معرفت کیسی ہے. کہیں شرک کا جرم تو ساتھ نہیں ہے. اگر شرک کا جرم ساتھ ہوا، اللہ کی قسم ساری نیکییں برباد ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی. اہل ایمان کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، جن تک حدیث رسول پہنچے، جن تک قرآن حکیم کا حکم پہنچے، جو لوگوں سے سنتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کی جماعت ہے، یہ اہل توحید کی جماعت ہے، جو لوگوں سے سوال کرتے ہوئے ایک ہی بات پوچھتی ہے، حضرت جی یہ مسئلہ قرآن حکیم کی کون سی آیت میں ہے؟ اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعت کا منہج سیکھیے، پوچھئے جس سے مرضی، سنیے جس کو مرضی. شرط ہو کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، وہ اہل توحید میں سے ہو. اہل شرک اور اہل بدعات کی مجالس میں بیٹھ کے ان کے سامنے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ یہ شرک کے دعات ہیں، یہ بدعات کے دعات ہیں. جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ آپ تک صحیح بات پہنچائے گا. جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا وہ آپ تک حق کی بات پہنچائے گا. لیکن اگر کسی سے سنے، اس کو روک کر پوچھے کہ بتائیے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس کتاب میں ہے، یہ قرآن حکیم کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے، یہ پیارے حبیب کی کس حدیث کا ترجمہ ہے، آنکھیں بند کر کے پیچھے نہ چلیں. جیسے مولانا الیاس قادری صاحب اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا ہے اور اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، ہم بس اب کسی اور کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو امام صاحب فرما دیں گے ہم وہی مان لیں گے. ہم کہتے ہیں یہ حق محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیکار ایسی باتوں میں آپ نہیں آیا کرو، کان اپنے کان بند ہیں. اعلی حضرت کے خلاف کوئی بولتا ہے کان بند، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمارے کان بند ہیں، ہم بیرے سننے کے لیے. اولیاء کرام کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے ہمارے کان بیرے ہیں. ہاں بالکل ایسے پکے ٹناٹن ہو جاؤ. میرے پاس ایک بار کوئی آدمی نے بات کی تھی، وہ کوئی اب یہ مسئلہ گھیرا ہے دیت کا مسئلہ، کہ اس پر فلاں نے ایک شخص ہے، اس نے مطلب وہ دعویٰ کیے، مطلب وہ اپنے دلال دیے تھے کہ وہ دیت جو ہے وہ عورت کی آدھی نہیں پوری ہے. ایک گہرا مسئلہ یہ، لیکن ایک مسئلے میں سمجھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے اختلاف کیا تھا. اب بھی وہ کر ہی رہا ہوگا، اس نے رجوع کا تو اس کا پتہ نہیں ہے. تو اس نے ایک عقیدت مند نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی کیسٹ دوں گا. اس نے 400 دلیل دی ہے اس پہ. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے، امام اعظم نے جو فرمایا اس کے رد میں 400 دلیلیں دی ہیں. بولا ہاں. تو میں نے یوں کیا، میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد و حنفی ہوں،
میں اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان بہرے ہیں. میں تمہاری کیسی نہیں سنتا, سنوں گا خواہ ذرا وسوسے ہی آنے, اور مجھے کیا کرنا ہے. اور میں نے وہ بس ایک دعا پھڑتے مضبوطی دے نال پڑھ, یک در گیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے, اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک, ادھر بھی گئے, ادھر بھی منہ مارا, ادھر بھی ہاتھ مارا, نہیں, ایک دروازہ پکڑ لیا. اب چاہے اب نقشبندی ہیں, چاہے چشتی ہیں, سوروردی ہیں, قادری ہیں, دروازہ امام احمد رضا خان کا ایک پکڑ لیا ہے, اور یہ سب ہم انہی کے ہیں. انہی کے ذریعے انشاءاللہ آقا کے قدموں میں پہنچیں گے انشاءاللہ. جب قوم کو یوں اندھا کیا جائے, جب قوم کو یوں شخصیات کے پیچھے لگا دیا جائے, پھر انہیں جو مرضی جھوٹ سنا دو. وہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز نیرا جو حال امام دا ہوئی میرا اللہ اکبر. انہی قادری صاحب کا ایک کلیم میں نے اور دیکھا, کہتے ہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کو کسی نے کہہ دیا حافظ صاحب کیا حال ہے, تو احمد رضا خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ میں حافظ تو ہوں نہیں, اور یہ بیچارے مجھے حافظ سمجھتے ہیں, جیسے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, اور زبیر بھائی پتہ نہیں مجھے بیچارے کیا سمجھتے ہیں. میں تو دین کا ادنا سا خادم ہوں, یہ علماء ہیں, اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ دراز رکھے. میں تو عالم بھی نہیں ہوں, طالب علم ہوں. احمد رضا کو بڑا دکھ ہوا, تو اس